السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ آج ہم سبق فتح مکہ کا سوال نمبر 4 اپنی کاپیز پر تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر مسجد حرام میں داخل ہونے کا منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار و مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، حجر اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بت گرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے تھے۔ ترجمہ: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ باطل سے مراد ہے جھوٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی اور باہر تشریف لائے۔ قریش مسجد حرام میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد قریش سے فرمایا: قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے: اچھا، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ صاحبزادے سے مراد ہے اولاد، یعنی کہ حضرت عبداللہ بھی شریف تھے اور آپ ان کی اولاد میں سے ہیں، تو آپ بھی شریف ہیں، یعنی ہم پر رحم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس کے بعد ہم مختصر جوابات شروع کریں گے۔ سوال نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو کون سی 3 شرطیں پیش کیں؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو درج ذیل 3 شرطیں پیش کیں۔ نمبر 1، بنو خزاع کے مقتولین کا خون بہا دیں۔ نمبر 2، بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ نمبر 3، معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں۔ سوال نمبر 2، لشکر اسلام نے مراء الزہران پہنچ کر کیا کام کیا؟ جواب: لشکر اسلام نے مراء الزہران پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ سوال نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی عزت افزائی کس طرح فرمائی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے۔ سوال نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے کیا فرماتے جاتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے تھے۔ ترجمہ: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ سوال نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے خطاب میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے خطاب میں ارشاد فرمایا: آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ امید ہے آپ کو یہ سبق بھی سمجھ آ گیا ہوگا اور تمام سوالات کے جوابات بھی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آپ نے اپنی کاپیز پر یہ کام خوش خطی سے کرنا ہے اور تمام سوالات کے جوابات یاد کرنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔